بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیطان کی عیاری و مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ تو وہ ہیں کہ اپنی ربوبیت سے شیر خوارگی میں آپ نے کلام کیا، جبکہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربوبیت و الوہیت تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے قوت گویائی دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی الوہیت سے مردوں کو زندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت سے مختلف پرندوں کو بنا کر زندہ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہاں کا خدا، میرے اندر کہاں الوہیت؟ الوہیت تو اس اللہ تعالیٰ کے اندر ہے جو مجھے بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔ دراصل شیطان ان باتوں سے ان کو بہکانے کے لیے آیا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ ڈال سکے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اس طرح یہ الوہیت کے حامل ہیں، یعنی خدائی صفات ان کے اندر ہیں، تو خدائی صفات کا حامل بتایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے تاکہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گمراہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عصمت سے ان کو نوازتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان بڑا مکار ہے، عیار ہے، اور اسی لیے وہ چیزوں کو مزین کرتا ہے اور باتوں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینے میں سوار ہوئے تو وہاں اچانک ان کے پاس شیطان آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے راز۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سن لیجئے، ایک حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا، حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم گر گئے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس لعین کو تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا بنایا، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب درخت سے منع کیا گیا تھا، جا کر اس کو کھا لیا تھا،
اس لیے شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھا لیں گے تو حرص میں آ گئے۔ اس کو شیطان نے کہا، حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کے رکھ دیا۔ دوسرے واقعے میں حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ وہ کچھ اٹھائے ہوئے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شہوات ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں جن سے میں نے لوگوں کو قید کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میرے لیے تیرے پاس کوئی پھندا ہے؟ تو شیطان نے کہا، ایک پھندا ہے، وہ یہ کہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس سے نماز میں سستی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آئندہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس آدمی کے دل کے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ اس درخت کو اکھاڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ درخت لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے مانع بن رہا ہے اور اس کے بجائے شرک و گمراہی اور کفر میں پھنسنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ چنانچہ وہ شخص کچھ ہتھیار لے کر گیا اور درخت کو اکھاڑنا شروع کیا۔ شیطان آیا اور کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس درخت کو اکھاڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس درخت کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بندے کفر میں پھنس رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں نہیں، تم ایسا مت کرو، اس کو یہاں کے لوگوں نے اب تک پالا اور بڑھایا ہے اور اس کے پیچھے ہم نے محنت کی ہے۔ مگر اس شخص نے کہا، نہیں نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوں اور یہ کام میں کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنا پورا عزم بنایا، پورا حوصلہ بنایا۔ جب شیطان نے اس کا یہ عزم دیکھا تو اس کی ہمت اور طاقت کے مقابلے میں شیطان مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے اور شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان عاجز آ گیا، پھر سوچنے لگا کہ کس طرح اس کو اس نیکی سے روکوں۔ اس کی سمجھ میں ایک بات آ گئی۔ شیطان نے اس سے عاجزی سے کہا، میری ایک درخواست ہے، اس کو سن لیں۔ اس نے کہا، کیا درخواست ہے؟ شیطان نے کہا کہ درخواست یہ ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، میں روزانہ تمہیں 2 درہم دے دیا کروں گا۔ 2 درہم روزانہ بغیر کسی محنت مزدوری گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ یہ سنا تو دل میں دنیا کی لالچ آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا 2 درہم مجھے روزانہ ملیں گے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ شیطان نے کہا، میں ذمہ دار ہوں، میں تجھے پیش کروں گا، اور پیش بھی اس طرح کروں گا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر مصلے سے اٹھیں گے تو تمہارے مصلے کے نیچے مل جائیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب جو عزم لے کر آیا تھا، مال پیسے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ رات سو کر صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے دل و دماغ میں وہی 2 درہم تھے۔ مصلے کے پاس گیا اور دیکھا تو واقعی مصلے کے پاس 2 درہم اس کو مل گئے۔ اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا اور اس کے بعد دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر دوسرا دن ہوا، اسی طرح فجر کے بعد مصلے کے پاس 2 درہم مل گئے۔ اب روزانہ یہی تماشا ہوتا کہ فجر پڑھ کے وہاں جاتا اور 2 درہم مل جاتے۔ مہینہ 2 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے درہم دینا بند کر دیا۔ اب جب 2 درہم نہیں ملے تو یہ شخص پھر اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر وہاں پہنچ کر درخت کو اکھاڑ دوں گا۔ شیطان بھی وہاں موجود تھا۔ جب اس نے وہ درخت اکھاڑنا چاہا تو شیطان نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ کہا، درخت اکھاڑ دوں گا اس لیے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 درہم دیا کروں گا، کئی دنوں سے تم نے دیا نہیں، اب میں پھر وہی کام کروں گا جو پہلے کرنے آیا تھا۔ شیطان نے کہا
کر لے جو کرنا ہے لیکن تجھے اس پر کوئی قدرت نہ ہوگی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ تو پہلے آیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اب آیا ہے پیسے کے لیے۔ وہاں اخلاص موجود تھا اور یہاں اخلاص موجود نہیں ہے، اب تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ بھائیو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے پھندے میں پھانسنے کے لیے لوگوں کو مال سے، پیسے سے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کی چال بازیوں سے دور کرے، اور اللہ تعالی سب کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔